جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی نا، وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ بھائی، آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ تو بد قسمت ہے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ مت کیجیے، کیونکہ عیب تو آپ کے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی اور بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا؟ یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی نہیں ماننے دیتی؟ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی تو محسوس ہوتی ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں اور فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑیے، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجیے۔ بعض اوقات راستے بند ہوتے محسوس ہوتے ہیں، لیکن چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ ابن انشاء لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کا قول ہے کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا لاتا ہوں اور اس کی فیس ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس کا گزارا اسی پر ہے، اسے بھی جینا ہے۔ پھر کیمسٹ کے ہاں جاتا ہوں اور مکسچر اور پوڑے بندوا لاتا ہوں، اور پھر اس کا حق بھی اسے ادا کرتا ہوں، کیونکہ اسے بھی جینا ہے۔ پھر باہر آ کر نسخہ اور دوائیں بدرو میں پھینک دیتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی جینا ہے، زندگی مجھے بھی عزیز ہے۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام، حلال، جائز اور ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے۔ ہمارے ذمہ تسلیم ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور تسلیم اللہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تسلیم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی ہے اور کسی کے لہجے میں باپ۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اگر کسی رشتے کو لے کر دل میں ابھی بھی درد باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی بھی اس انسان سے رشتہ باقی ہے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلافات شخصیت کا ایکس رے ہیں۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ اپنے دن کی ابتدا ان 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ،
اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کبھی کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اگر تعلق رکھنا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ محبت بدلے میں محبت چاہتی ہے، نہ کہ مہربانی۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنے گناہوں کو گننے کے لیے کرے تو اوروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے، دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام ضرور چھپا ہوتا ہے، جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ دور حاضر میں وہی شخص سر اٹھا کر چل سکتا ہے جس کے پاس موبائل فون نہیں۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے۔ یہ زندگی ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے۔ وہ انسان روح کے ویرانے سے نکل ہی نہیں سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہیں کیا اور جس کو اولاد سے پیار نہیں ہوا۔